السلام علیکم دوستوں، میرے بھائیوں، میں ہوں ڈاکٹر ارشد بلوچ۔ تو آج میرے ذہن میں خیال آیا کہ آپ سے گفتگو کی جائے، تجزیہ کیا جائے کہ اس دفعہ کی جو پیداوار ہے ہماری گندم کی، اس پہ یہ جو ایفیکٹ آیا ہے، جیسے میں نے آپ سے پچھلی گفتگو میں آپ سے بات کی تھی کہ جو ہیٹ ویو ہے اس کی وجہ سے دانہ چھوٹا رہ گیا ہے، اور انفیکٹ ایسا ہی ہے، خبریں ایسی ہی آ رہی ہیں کہ دانہ چھوٹا رہ گیا ہے۔ تو اس پہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے کہ کیا ایسا ہوا، کیا صرف ہیٹ ویو ہی تھی جو گرمی کی ایک شدید لہر چلی ہے، کیا صرف وہی تھی اس کے ریزن، یا کوئی اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ تو گندم چونکہ میری اسپیشلٹی ہے اور انفیکٹ میری ایک سمجھ لیں کہ دیوانگی بھی ہے، تو چونکہ یہ ہماری فوڈ ہے تو اس کی سیکیورٹی جو ہے اس پہ میں کام کرتا ہوں، اور جب گندم لگتی ہے تو اس سے تھوڑی دیر کے بعد میں فیلڈ میں نکل پڑتا ہوں اور اپنی آبزرویشن وغیرہ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جو پیداوار ہے کسی بھی طریقے سے اس کو بڑھایا جائے، اور اس پہ جو نیگیٹو فیکٹرز ہیں ان میں کچھ حد تک کمی جو ہے کی جائے۔ تو چونکہ بنیادی طور پہ تو میں رسٹ پہ کام کرتا ہوں، بٹ اور بھی چیزیں ہیں جو میرے مشاہدے میں آتی ہیں تو میں آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں۔ تو پچھلے کچھ عرصے سے جو ہمیں رسٹ کا ایشو تھا، تو اس کے لیے ہمیں جو ارلی سوئنگ ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا بھی ایشو آپ کے سامنے ہے، تو اس میں جو ہمارے لیے بہترین اس کا سالوشن تھا وہ ارلی سوئنگ تھی۔ اس پہ ہم نے بہت سارا کام کیا، اور جو پرانی ورائٹیز ہیں خاص طور پہ جن پہ رسٹ بہت زیادہ آتی ہے، جو کالونیز کو چھپاتی ہیں، ان کا فیلڈ میں نہ ہونا، اور جو ہماری پوٹاش کا استعمال ہے اس کو بڑھانا، اور جو اریگیشن ہے جو آخر میں ہم جا کے دیتے ہیں جس سے ہماری فصل گر جاتی ہے۔ اور دوستو، لاجنگ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو گندم کی جو پیداوار ہے اس میں کمی کا۔ تو یہ سارے فیکٹرز جو ہے میں آپ سے ڈسکس کیا کرتا ہوں۔ تو اس دفعہ بھی میری آبزرویشن جو ہے فیلڈ میں وہ یہی ہے دوستو کہ اس میں کچھ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں کچھ کمی جو ہے محسوس کی جا رہی ہے۔ تو اس میں جو میری آبزرویشن تھی، فروری میں ہی میں نے فیلڈ میں جو لاجنگ ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے آپ سے گفتگو بھی میں اسی جو ہے اس پہ کنسنٹریٹ کیے رکھا کہ آپ جو ہے اریگیشن کو کم سے کم کریں اور غیر ضروری مت دیں، کیونکہ یہ جو گر رہی ہے تو جو ارلی سٹیج پہ گر رہی ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو میری اپنی آبزرویشن ہے، بہت ہی کم عمل ہوا ہے۔ جو اب مارچ میں آ کے میں نے 90% کھیت ایسے دیکھے ہیں جن میں کوئی مطلب ہر کھیت میں 2، 4، 5%، ایون 10% تک بھی جو ہے پودے گرے ہوئے تھے، یعنی لاجنگ تھی، اور 10% کھیت ایسے تھے جس میں کوئی ایک بھی پودا شاید نہ گرا ہو۔ تو آبویسلی ایک ایکڑ میں اگر 5% بھی آپ کے پودے گر گئے تو اس سے بھی دیکھیے بہت ہی لاس ہو سکتا ہے۔ میں آئیڈیا نہیں لگا سکتا ہوں، بٹ 2، 4 من تو بہت آبویس سی بات ہے کہ اتنی تو پیداوار جو ہے اس میں کم آتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹر بھی اگر اس کو ملٹیپل کریں، جمع کریں، تو بہت بڑا فیکٹر بن جاتے ہیں دوستوں۔ اور اس میں دوسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ تھا کہ ہماری جو فروری کے اینڈ میں اور مارچ میں اس دفعہ میں نے جو ارلی اپنی رسٹ ٹریپ نرسری لگائی تھی، تو اس میں مجھے براؤن رسٹ کے سپور ٹریپ ہوئے تھے، وہ غالباً ارلی دسمبر میں۔ تو میری اسیسمنٹ یہی تھی کہ اس دفعہ براؤن رسٹ نے ڈومینیٹ کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں کوئی ایسی ورائٹی ہے نہیں جن پہ ریزسٹنس ہو، تو وہی ہوا۔ فروری کے اینڈ میں براؤن رسٹ ظاہر ہونا شروع ہوئی، اور مارچ میں اس نے بہت سارے ایریے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور اس میں جو 20 نومبر کے بعد کی سوئنگ ہے، جس کو میں لیٹ سوئنگ کہتا ہوں، تو وہ غالباً میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میں بھی اس سے کم
یا زیادہ ہو سکتی ہے، 20-25% یا 30% جو ہے لیٹ سون خراب تھی، جس پہ اس براؤن رسٹ نے افیکٹ کیا ہے، اور اس کا افیکٹ بھی دانہ جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور پھر مڈ مارچ میں ایک ہیٹ ویو چلی، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا، ایک دم سے جو ہے ٹمپریچر رائز ہوا، اور ہماری جو پکنے کے قریب تھی تو وہ وہیں پہ دانہ جو ہے اس نے سٹاپ کر دیا، اور وہ شریولڈ ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، اور جو لیٹ تھی ظاہر ہے اس پہ بھی ایفیکٹ ہوا۔ تو اس ٹائم پہ یہ دیکھیے، میں ہمیشہ وارن کرتا رہتا ہوں کہ ہیٹ ویو جو ہے وہ اب فریکوینٹلی آ رہی ہے، تو اس میں میں نے کوشش بھی کی، میسیج بھی دوستوں کو کنوے کیا کہ لائٹ سی اریگیشن جو ہے اس سٹیج پہ بہت ضروری ہے۔ تو جن دوستوں نے ٹائم پہ ایک لائٹ سی اریگیشن دے دی تو اس میں کچھ ہیٹ ویو سے کچھ بچت ہو گئی، بٹ موسٹلی جو ہے ہماری فصل اس سے افیکٹ ہوئی، اور اس سے ہماری ییلڈ پہ خاطر خواہ افیکٹ ہوا۔ تو اب دیکھیے، اس سے جو کنکلوژن ہے، جو تجزیہ ہے، اس سے ہم نے سیکھا کیا؟ وہی باتیں ہیں پچھلے سال والی کہ آپ ارلی سو کریں، آپ مت جائیں 20 نومبر تک، اس سے پہلے سو کریں، کوشش کریں کہ آپ کی 25 اکتوبر سے جو ہے 10 نومبر کے درمیان میں آئیڈیل یہ موسم ہے، اس میں سوئنگ ہو جائے، اور اگر زیادہ بھی لیٹ جائیں تو 20 نومبر سے آگے مت جائیں۔ پھر اس کے بعد پوٹاش کا استعمال کریں، نائٹروجن جو ہے اس کو کم کر دیں، کیونکہ اس سے ہماری جو بیماریاں ہیں، ڈیزیزز ہیں یا لاجنگ ہیں، وہ ایجیٹیٹ ہوتی ہے۔ پوٹاش کا استعمال زیادہ کریں، کم سے کم انپٹس دیں، ارلی فرسٹ اریگیشن، سیکنڈ اریگیشن میں سارے انپٹس جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ ایکسٹرا چیزیں بالکل نہ دیں، کوئی ایریل سپرے، کوئی اس طرح کی ٹونک یہ وہ، ان سے اجتناب کریں۔ اور جو اریگیشن ہے اس کو مڈل یا زیادہ سے زیادہ جب آپ کی پولینیشن ہو جائے اس کے بعد بالکل سٹاپ کر دیں۔ تو اللہ کا فضل جو ہے، پھر بھی اس دفعہ اللہ کا فضل رہا ہے، ان سب فیکٹرز کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ضرورت سے بہت زیادہ دیا ہے، جس کا جو ہے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کوئی ایسے فیکٹرز ہوں جو ہم ڈسکس نہ کر سکے ہوں، بٹ یہ ضروری تھا کہ آخر میں ہم جو ہے اپنی اس ویڈیو کا کنکلوژن کریں۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھی گفتگو، کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔